السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کے سامنے جو حدیث پاک بیان کروں گا، اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے اور اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، لا شک فیہن، ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تین ہستیاں ایسی ہیں، اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ وہ تین ہستیاں کون سی ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت المظلومی، مظلوم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اور اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا شخص، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعوت المسافری، مسافر حالت سفر میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے شخص کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعوت الوالد علی ولدہ، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ قبول فرما لیتا ہے اور اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا، اگر ہم والدین کی خدمت کریں گے، انہیں خوش کریں گے، تو والدین ہمیں دعاؤں سے نوازیں گے اور ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر والدین کو ناراض کریں گے تو وہ ہمارے حق میں بد دعا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ وہ بد دعا بھی ہمارے حق میں قبول فرما لے گا۔ آئیں آپ کے سامنے بخاری شریف اور الادب المفرد کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ایک جریج نامی ایک شخص تھا، وہ اپنے گھر میں بڑی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن اس کا ایک غلام تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، جانور چرایا کرتا تھا۔ چند دن گزرے، وہ عبادت میں مصروف تھا، اس کی والدہ آئیں اور اس کو آواز دینے لگیں، اے جریج۔ یہ نماز میں تھا، نماز میں سوچنے لگا، والدہ کی بات کا جواب دوں یا نماز قائم رکھوں؟ یہ سوچتے سوچتے اس نے نماز توڑی نہیں، نماز جاری رکھی۔ دوسری مرتبہ والدہ نے آواز دیا، تیسری مرتبہ والدہ نے آواز دیا، ان کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ پھر ان کی والدہ نے یہ بد دعا دی، اے جریج، اس وقت تک تم نہ مرو، اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک تم بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لو۔ اب چند دن گزرے تھے، بادشاہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے زنا کیا تھا اور زنا کی وجہ سے اس کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ نے تمام لوگوں کو بلایا، اس عورت سے پوچھا، بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے اس صوفی پر، اس جریج پر تہمت لگا دی۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ فلاں شخص کا ہے، اس صوفی کا ہے، اس جریج کا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو بڑی عبادت کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، بڑی عبادت کرنے والا ہے، اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلے دن بادشاہ نے جریج کو بھی بلا لیا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب جب جریج اس محفل میں آیا، اس عدالت میں پہنچا، اس نے دیکھا وہاں پہ بدکارہ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگا اور آنکھیں اس نے جھکا لی۔ بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھ لیا تھا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اے جریج، تم نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ بچہ تمہارا ہے؟ جریج نے کہا وہ عورت کہاں ہے؟ وہ عورت لائی گئی۔ فرمایا وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ بچہ لایا گیا۔ جریج نے کہا اے بچے بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ میں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ یعنی جریج کا جو چرواہا تھا اس نے اس عورت کے ساتھ فعل شنیع کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہو گیا تھا۔ لوگ اب اس کی عبادت کی تصدیق کرنے لگے کہ واقعی اس کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پرہیزگار شخص ہے، ایک نیک شخص ہے۔ اب بادشاہ نے جریج سے پوچھا، اے جریج، میرے ایک سوال کا جواب تو دو، جب تم محفل میں آئے تھے، جب عدالت میں آئے تھے، ان بدکار عورتوں کی طرف جب تم نے دیکھا تو مسکرائے کیوں تھے؟ اس نے کہا جب میں نے بدکار عورتوں کا منہ دیکھا تو مجھے ہنسی آ گئی، مجھے اپنی والدہ کی وہ بد دعا یاد آ گئی کہ اے جریج، اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے جب تک تم بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لو۔ وہ بات مجھے یاد آئی، ہنسی آ گئی اور میں نے اپنا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا لیا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی دعا یا والدین کی بد دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنائے۔
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔